إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون محترم علماء کرام، معزز حاضرین، نوجوان احباب، اتحاد ابناء السلفیہ کے ذمہ داران، دوستو، بھائیو، ہمارے احباب نے تو کہا تھا کہ مختصر کریں گے مجلس، لیکن مجھ سے مطالبہ کیا ایسے عنوان کا کہ کہاں سے اس کو سمیٹوں، کہاں سے مختصر کروں، اسی پر غور کر رہا ہوں۔ آج جس عنوان پر بولنے کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر، کی زندگی سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے۔ ہم سب جانتے ہیں، بلکہ ہمارا ایمان ہے اور ایمان کا یہ حصہ ہے، مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے آخری رسول اور نبی، جن کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جو اللہ کی آیات میں سے بہت بڑی آیت۔ اور اس بات پر بھی ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا سے جیتے جی بدن اور روح کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور آسمان ہی میں رکھا ہے۔ اور اس بات پر ایمان اور عقیدہ ہمارا ہے کہ اللہ کا جب مقررہ وقت آئے گا قیامت کے قریب، پھر عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں اتارے جائیں گے۔ اس تعلق سے اگر ہم غور کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دو مرحلے ہیں۔ ایک پہلا ان کی پیدائش، اور اس کے بعد نبی بنایا جانا، اس کے بعد اس زمین سے اللہ رب العالمین نے ان کو آسمان کی طرف اٹھایا بدن و روح کے ساتھ۔ اور دوسرا مرحلہ وہ ہوگا کہ قیامت کے قریب جب اللہ رب العالمین ان کو اس زمین پر دوبارہ اتارے۔
پہلے مرحلے کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خود بڑی تفصیل سے ساتھ کیا ہے، پیدائش کیسے ہوئی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو کیسے نوازا، ان کی کیا فضیلتیں ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو کیسے معجزات دیے، اور پھر یہودیوں نے اور ان کے مخالفین نے ان کی کیسی مخالفت کی اور ان کو قتل کرنے کی کیسے کوشش کی۔ اور دوسرا جو مرحلہ ہے اس کا ذکر تفصیل سے حدیثوں میں، صحیح حدیثوں میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا جو دوسرا مرحلہ ہے، جو قیامت قریب آسمان سے نازل ہونے والا، اس کی تفصیل متعدد حدیثوں میں ہے، اور اتنی حدیثیں ہیں کہ ائمہ حدیث کا اس بات پر اتفاق ہے کہ متواتر، یعنی وہ اتنی ہیں کہ ان کا انکار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پھر بھی یہ بھی مسلمانوں کی بدقسمتی کی یہ کہ ایسے ایسے علم کا، ظاہری علم کا دعویٰ کرنے والے خود مسلمانوں میں پیدا ہوئے، جنہوں نے ان متواتر حدیثوں پر کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا انکار کر ڈالا ہے۔ بہرحال آج کی نشست میں اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے، نہ اس کو ذکر کرنے کا موقع ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ لمبے عنوان سے کچھ مختصر اور وہ باتیں ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے جن کو جو ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی ہو۔ گلاس کے پانی پانی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سب سے تفصیل سے ذکر سورہ مریم کے اندر کیا ہے، بڑا ہی پر اثر انداز ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ کیسے اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کو اس کی بشارت دی، اور پھر کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سورہ مریم کی دوسرے رکوع کی آیات کو پڑھ ڈالیے، اس کا ترجمہ پڑھیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا۔ یہاں سے اللہ رب العالمین شروع کیا ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں جاننے کے بجائے مختصر طور پر یہ صرف جان لیجئے کہ کیسے اللہ نے پیدا کیا۔ حقیقت میں حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی ماں نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے نظر مانا تھا، جو ان کے ہاں رواج تھا کہ جو بچہ پیدا ہوگا، حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے نظر مانا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو بیت المقدس کی، مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کریں گے۔ لیکن پیدائش ہوئی لڑکی کی جن کا نام مریم رکھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس لڑکی کو بھی قبول کیا۔ زکریا علیہ السلام نے ان کی تربیت کی، پرورش کی، اور مریم علیہ السلام وہیں بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے مشرقی جانب کنارے عابدہ زاہدہ وہیں رہتی تھی، الگ ہو گئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اسی کو ذکر کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا۔ اپنے اہل و عیال سے الگ ہو کر مشرقی جانب انہوں نے اپنی جگہ بنا لی تھی، نہیں وہ رہتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے وہیں حضرت جبریل علیہ السلام کو جب فیصلہ کیا اللہ نے ان کے گھر میں اولاد کے بچے کی پیدائش کا، تو وہیں حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنا پیغام دے کر بھیجا۔ اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا، حضرت جبریل علیہ السلام کو انسان کی شکل میں بھیجا گیا، اور ان کو دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام، سوچئے تنہا عابدہ زاہدہ، ان کو ایک مرد کو اکیلے میں دیکھا ہوگا تو کیا احساس ہوا ہوگا، اور وہی بات انہوں نے کہی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ دیکھ کر گھبرائی مرد کو، وہ کہا کہ اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، متقی پرہیزگار ہو، تو کس لیے یہاں آئے ہو؟ یہاں تمہارا کیا کام ہے؟ یہاں غور کیجئے، ایک عابدہ زاہدہ، ایک نیک عورت کے دل میں اللہ کا تقوی
کہاں لے جاتا ہے؟ یہ یقین تھا کہ اگر یہ متقی آدمی ہوگا تو مجھے ہاتھ نہیں لگائے گا، اسی لیے کہا ان کنت تقیّا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا گھبراؤ نہیں، میں اللہ کا پیغامبر ہوں، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہارے ہاں بچہ پیدا ہو۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں اللہ کے حکم سے پھونک دی، اسی کو اللہ نے، اور اسی کے ذریعے ان کے ہاں حمل قائم ہوا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلمہ کہا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اسی کو اللہ رب العالمین دوسری جگہ ذکر کیا تو وہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلمہ کہا، بشارت دی گئی حضرت مریم علیہ السلام کو اس بات کی کہ اللہ کا کلمہ مسیح عیسی ابن مریم تمہارے اندر پیدا، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلمہ کہا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اس طریقے پر نہیں پیدا ہوئے جس طریقے پر عام انسان کی پیدائش ہوتی ہے، ایک مرد اور عورت کے بیچ سے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ جوڑ کر کہا کہ اللہ کے ہاں سے یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ جس طرح آدم کو مٹی سے اللہ نے پیدا کیا، مٹی کا ڈھانچہ بنایا، انسان کے بدن کے جو اجزاء ان سے الگ ایک حیثیت سے ایک ڈھانچے کی شکل مٹی کا ڈھانچہ بنایا اور اس میں روح پھونک کر انسان پیدا کیا، اور پھر آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا انہی کے پسلی سے۔ تو جو رب اس بات پر قادر ہے کہ انسان کو اس کے بدن کے اور دوسرے حصے سے پیدا کر دے، مٹی سے پیدا کر دے، اور اس مٹی سے پیدا کیے ہوئے انسان کے پسلی سے اس کی بیوی کو پیدا کر دے، کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ایک صرف عورت سے انسان کو پیدا کر دے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش صرف ماں سے ہوئی، اسی لیے آگے اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں کہا جب حمل ٹھہر گیا اور ان کو حمل کا احساس ہوا تو سوچئے ان کی حالت کیا رہی ہوگی، ان کی حالت کیا رہی ہوگی۔ قرآن کے الفاظ بتلاتے ہیں کہ وہ حد سے زیادہ گھبرا گئی، اس لیے کہ ایک طرف ان کی عبادت، زہد و عبادت پورے قوم میں مشہور عابدہ زاہدہ، اور دوسری طرف معلوم ہے کہ شادی نہیں ہوئی ہے، بغیر مرد کے کیسے ان کے گھر میں ولادت ہو جائے گی، حمل کیسے ٹھہر جائے گا، کیا کہیں گے لوگ، کیا حالت ہوگی جب لوگ میرے گود میں بچے کو دیکھیں گے تو کیا حالت ہوگی۔ اور اسی لیے ان کو جب اپنے حمل کا احساس ہوا تو کیا کہتی ہیں، یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کاش اس دن کے آنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی اور میں بھولی بسری کوئی چیز ہو گئی ہوتی۔ حقیقت میں ایک نیک، صالح، عابد، زاہد انسان کے لیے اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا کہ اس کے اوپر برائی کا اور بدکاری کا اس کے اوپر الزام آ جائے، اور بچہ ہاتھ میں دیکھ کر معلوم ہے پورے معاشرے کو کہ شادی نہیں ہوئی ہے، مرد نہیں ہے ساتھ میں، تو معاشرہ اس بچے کو دیکھ کر کیا کہے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو، اللہ کی سرپرستی جس کو حاصل ہو جائے، اس سے بڑی مدد کیا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فوراً ان کی تسلی کا انتظام کیا۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا۔ اللہ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ وہ اپنی بستی سے الگ ہو کر، جب یہ حالت ہوئی تو اپنی بستی سے الگ ہو کر دور چلی گئی، اور ایک کھجور کے درخت کے نیچے انہوں نے پناہ لی، حضرت مریم علیہ السلام نے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے آواز دی ان کے نیچے سے،
فناداها من تحتها اللہ تحزنی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، غمگین نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، دیکھو تمہارے پیر کے نیچے سے چشمہ جاری ہو گیا ہے، اور درخت کے تنے کو ہلاؤ، اوپر سے کھجور تازہ تازہ پکا ہوا کھجور گرے گا، یہی کھاؤ، فکلی واشربی وقری عینا، یہی کھاؤ اور اسی پانی کو پیو اور اپنی آنکھ کو ٹھنڈک دو۔ میرے بھائیوں، اس کو پڑھ کر ہمیں اپنا ایمان تازہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے لیے جو اپنے آپ کو وقف کرے، اللہ کے لیے جو اپنے آپ کو وقف کرے، اللہ کی رضا پر راضی ہو، اللہ پر توکل اعتماد کرے، تو ایسے ہی اللہ کی مدد آتی ہے۔ جہاں پانی نہیں تھا، پانی کے پیر کے نیچے سے پانی اللہ نے چشمہ جاری کر دیا۔ کھجور ابھی پکنے کا وقت نہیں ہے، لیکن کھجور پک کر تیار ہو گیا اور ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو گیا، اور اللہ نے وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی گود میں پیدائش کی۔ اور پھر ان کی برات ظاہر کرنے کے لیے جب قوم کے پاس لے کر آئیں، اور قوم نے دیکھا تو وہی بات جو ان کو ڈر تھا، وہی قوم نے کہا کہ یا مریم، اے مریم، یہ کیسے، یہ بچہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ تمہارا باپ تو کوئی برائی کرنے والا نہیں تھا، تمہاری ماں تو پاک باز تھی، یہ عمل تمہارے ساتھ کیسے ہوا؟ اور کہ یہ جو خدشہ تھا ان کو، وہی چیز سامنے آئی۔ اللہ نے یہاں پھر ان کی حفاظت کی، انہوں نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ، اشارہ کیا کہ گفتگو کرنا ہے، پوچھنا ہے، حقیقت حال جاننا ہے، کہاں سے آیا بچہ، تو اسی بچے سے پوچھ لو۔ قوم نے کہا کہ کیسے، یہ بچہ تو بولتا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس بچے سے جو ماں کی گود میں تھا وہیں بلوایا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہیں عیسیٰ علیہ السلام نے جو ابھی گود میں، ماں کی گود میں، وہیں ماں کی برات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث فرماتے ہیں کہ ماں کی گود میں 3 بچوں نے گفتگو کی، ماں کی گود میں 3 بچوں نے گفتگو کی، اور تینوں کا معاملہ ایک جیسا تھا جیسا حضرت عیسیٰ کا معاملہ۔ کہا پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جنہوں نے اپنے ماں کی برات کا اللہ کے حکم سے اپنی ماں کی برات کر، یہ اس چیز کو، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی جگہ ذکر کیا۔ سورہ آل عمران پڑھیے، اس میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، لیکن وہاں اللہ کے بیان کرنے کا طریقہ ایک دم مختلف ہے۔ بشارت دی ہے مریم علیہ السلام کو، فرشتوں کو بھیج کر بشارت دی ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، بشارت دی ہے، مسیح عیسی ابن مریم کہا۔ اور پھر اس جگہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل، ان کو اللہ رب العالمین جو کچھ نوازنا چاہتا تھا اس کا وعدہ کیا۔ ان تمام چیزوں کا یہاں ذکر تو ممکن نہیں، ایک بات اس میں خاص طور پر ہے، اور جس کی وجہ سے انبیاء کا اتنا اونچا مقام ہوا ہے۔ حقیقت میں انبیاء کا مقام اللہ نے جو اتنا اونچا دیا ہے، وہ ایک چیز ہے جو آج حقیقت میں جس کو آج ہم نے اہمیت نہیں دی ہے، ہم نے مقام نہیں دیا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مریم علیہ السلام سے وعدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ بچہ پیدا ہوگا کیا ہوگا؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، رسول بنانے کا وعدہ کیا، رسول بنانے کا وعدہ کیا۔ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہا کہ دنیا آخرت میں سب بہت ہی باعزت ہوں گے، لیکن ایک اور بات کہی، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ ان کو، اس لڑکے کو، اس بچے کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ کتاب کیا ہے؟ یہاں کتاب سے عام مفسر نے کہا ہے کتاب سے مراد قلم سے لکھنا ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس بچے کو لکھنا سکھائے گا، علم عطا کرے گا، لکھنا پڑھنا سکھائے گا، علم عطا کرے گا، اور دین کی سمجھ، دین کی فقاہت عطا کرے گا۔ اس سے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے فضل کو ذکر کیا۔ گویا اللہ رب العالمین، غور کیجئے، نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت آئی تو پہلی تعلیم، پہلی چیز کیا آئی تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ حقیقت میں یہی چیز ہے جس سے اللہ رب العالمین قوموں کو اٹھاتا ہے۔ نبیوں کے لیے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کو اللہ نے عالم بنایا ہے، شریعت کا علم دیا ہے۔ اسی لیے انبیاء کے سلسلے میں یہ ایمان رکھنا واجب ہے کہ تمام انبیاء اپنے زمانے میں دین کے سب سے بڑے عالم، دین کی معلومات، اللہ کی معلومات، اللہ کی شریعت کی معلومات، اللہ کے بارے میں معلومات، انبیاء کو اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے زمانے میں، اپنے تمام امت سے، پوری امت سے زیادہ۔ اسی لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ آپ کا علم، شریعت کا علم، اللہ کے بارے میں آپ کا علم، دین کا یہ علم سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ آپ کو براہ راست اور تمام انبیاء کو براہ راست اللہ رب العالمین سے وہ علم حاصل ہوتا تھا، براہ راست وہ علم اللہ کے حاصل ہوتا تھا۔ اسی لیے اس علم کے حاصل کرنے والے کی کتنی فضیلت ہے۔ اس علم شریعت میرے بھائیوں، آج عام طور پر ہم عام علم کہتے ہیں، یاد رکھیے علم شریعت کا جو مقام ہے وہ کسی دوسرے علم کا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے علم شریعت، کتاب و سنت کا علم جو ہے، اس کا جو مقام ہے وہ کوئی دوسرا علم اس کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ اس علم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں سنائی ہیں، جو وعدے کیے ہیں، وہ کسی اور دوسرے علم کی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا علم نہ حاصل کیا جائے، لیکن اس علم اور اس علم کے حاصل کرنے والے کے لیے جو بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے جو سنائی ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ صرف ایک حدیث پر غور کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ ایک حدیث میرے بھائیوں، ہمارے بہت سارے نوجوان وہ بھی ہوں گے جنہوں نے جامعہ سلفیہ سے فضیلت تک کی تعلیم حاصل کی، بہت سارے احباب وہ بھی ہوں گے جنہوں نے قرآن و حدیث کو ترجمے کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ پڑھا ہوگا، جن کو ہم مولوی صاحب، عالم صاحب بھی کہیں گے۔ وہ بھی، ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو کیا دیا، اور لیکن اگر اس کے حق کو نہیں دیا، ادا کیا، تو انہوں نے کیا ضائع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، اسے دین کی فقاہت، دین کا علم، شریعت کا علم، گہرائی کے ساتھ شریعت کا علم اسے عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، منتخب کرتا ہے اپنے بندوں میں سے بندوں کو کہ انہیں یہ علم دے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ حکمت، دین کی سمجھ، دین کی فقاہت، دین کے اندر، دین کے علم میں گہرائی، یہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے، سب کو نہیں ملتا ہے۔ اور اللہ نے یہ جس کو دے دیا یہ چیز، تو سمجھ لو کہ اسے اللہ کی طرف سے بہت بڑا خیر، بہت بڑی نیکی اسے مل گئی۔ یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی، غور کیجئے، پروردگار عالم جس کے لیے بھلائی کا چاہ لے، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ اور اس کی نشانی کیا ہے؟ دین کی فقاہت حاصل ہو جانا، دین کی سمجھ حاصل ہو جانا، دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو جانا۔ فقاہت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مولوی صاحب بن جائیں، فقاہت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ عالم بن جائیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی مدرسے کی بڑی سی ڈگری مل جائے۔ اصل فقاہت تو یہ ہے کہ آدمی دین کو جتنا سمجھے اتنا اس پر عمل کرے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے علماء کو جاہل کہا ہے جو جاننے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے، جاہل کہا ہے، کہا کہ اصل عالم تو وہ ہے جو جاننے کے بعد اس پر عمل کرے، جس کو اللہ رب العالمین نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علم والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی صرف پڑھ کر عالم بن گئے ایسا نہیں ہے، علم والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے، غور کیجئے میرے بھائیوں، اس جگہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس جگہ کی بھی ایک تاریخ ہے وہ یاد آتی ہے۔ یہیں تو وہ ہمارے ان اکابرین نے، یہیں تو اس ادارے کا پروگرام بنایا تھا، اس کے لیے پلان بنایا تھا، اس کے لیے کوششیں کی تھی،
اس کے لیے زمین وقف کرنا طے کیا تھا، جس ادارے کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہاں ہم کتاب و سنت کا بازار لگائیں گے۔ بھائیو، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس سے بڑا اللہ کا فضل کیا ہوگا کہ اس نے بھی کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنایا، اس کی سمجھ عطا کی ہے، اس پر سختی سے جمے رہنے کی ہمیں توفیق دی ہے۔ یہ ہدایت اللہ کی توفیق سے سب کو نہیں ملتی ہے، اور اگر اس کو باقی رکھنے کی، اس کو اگلی نسل تک پہنچانے کی توفیق ہوئی تو اس سے بڑی توفیق کیا ہوگی۔ ہمارے اکابرین نے تو اپنی ذمہ داری نبھائی، لیکن ہم نے کتنی نبھائی میرے بھائیو، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کو فضل کہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت یہی بیان کی ہے، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت یہ بیان کی کہ وہ بچہ آپ تم کو دیں گے، مریم وہ بچہ تم کو دیں گے جس کو کتاب لکھنا پڑھنا ہم سکھائیں گے، جسے دین کی فقاہت اور سمجھ عطا کریں گے، جو دین ان کے اوپر نازل ہوگا اس کی گہرائی اسے ہم عطا کریں گے۔ اور اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام نبی بنائے گئے تو یہاں پر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انبیاء کی دعوت کیا تھی اور ان کا منہج کیا تھا۔ انبیاء کی دعوت اور ان کے منہج میں کہیں کوئی فرق نہیں، سب برابر ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام انبیاء آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ماں الگ ہے لیکن بنیاد ایک ہے، سب کا دین ایک ہے، اور سب کے دین کی بنیاد ایک ہے، عقیدۃ توحید۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ آپ نے پہلی دعوت جو دی کوہ صفا پر چڑھ کر، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اپنی دعوت کی شروعات کی تو کیا کہا؟ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ انہوں نے بھی وہی بات کی، ہمارا پیدا کرنے والا رب ایک ہے، یہ خالق، اس آسمان کا خالق اور ہمارا معبود ایک ہے۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک میرا رب اور تمہارا رب ایک ہے، تو اب صرف اسی کی عبادت کرو۔ اور یہی توحید، ھذا صراط مستقیم، یہی عقیدۃ توحید، یہی صراط مستقیم، یہی منہج ہے سلف، یہی منہج ہے انبیاء کا، یہی طریقہ ہے انبیاء کا، یہی دعوت ہے انبیاء کی، یہی دین ہے انبیاء کا، ھذا صراط مستقیم۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت۔ اور غور کیجئے مناسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تو ان کی ایسے ہی مخالفت تھی، یہودیوں نے زبردست مخالفت کی اور ان کے خلاف جو حاکم وقت تھا اس کے کان بھرے اور اتنا پریشان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے حواریوں کے درمیان کہنا پڑا کہ من انصاری اللہ، میرا مددگار تم میں سے کون ہے میرا مددگار جو اس دین حق پر چلنے کے لیے میری مدد کرے، جو اس دین حق پر چلنے کے لیے میری مدد کرے، میرا تعاون کرے۔ یہی چیز خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئی تھی، جب آپ نے موسم حج میں جا کر، جب قبیلے والے، مختلف قبیلے والے، مدینے والے آتے تھے تو آپ بھی جا کر یہ اعلان کرتے تھے، اور اسی اعلان کا نتیجہ تھا کہ مدینے کے لوگ تیار ہوئے۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں یہودی اتنا آگے بڑھے کہ انہوں نے باقاعدہ اس وقت کے حاکم سے، دمشق کا جو حاکم تھا، کافر تھا، اس سے یہ حکم جاری کرا کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور سولی پر چڑھا دیا جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی، اور وہ گھر، اپنے حواری اور مددگاروں کا وہ گھر جس میں عیسیٰ علیہ السلام چھپے تھے، وہیں سے اللہ رب العالمین نے ان کو اٹھا لیا۔ انی متوفیک ورافعک الی، اللہ رب العالمین نے قرآن میں خود پہلے ہی بتا دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اس طرح کا پیش آئے گا اور میں تم کو اٹھانے والا ہوں۔ اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے، مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بدن اور روح کے ساتھ اس دنیا سے آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا، اسی آیت سے استدلال کیا۔ میرے بھائیو، آج مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے ہیں جس کا انکار کرتے ہیں، لیکن قرآن کی آیت صاف طور پر صاف ہے
اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اللہ رب العالمین نے ان کے اس زعم کی پورے طور پر تردید کر دی اور کہا کہ عیسائی یہود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو پکڑ کر ان کو قتل کر دیا اور سولی چڑھا دیا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ وما قتلوه یقیناً انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا ہے، بلکہ بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ اور اسی لیے میں نے کہا اس بات پر ہم سب کا پختہ یقین و ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے اور آسمان پر ہے۔ چنانچہ اسراء والی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، معراج و اسراء کا واقعہ ہوا تو آپ نے آسمان دنیا پر جو بہت سارے مختلف انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی، اسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری وغیرہ کے حدیث میں صاف ہے کہ آپ نے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بھی بیان کیا، بتایا کہ ہم نے عیسیٰ کو وہاں دیکھا اور ان کا کیا حلیہ تھا، جس سے اس بات کی اور زیادہ تقویت ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا۔ یہ ان کی زندگی کا وہ مرحلہ تھا جب اللہ رب العالمین نے اٹھایا، اور اس کے بعد ایک مرحلہ وہ آئے گا جب قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین دوبارہ اس دنیا میں اتاریں گے۔ یہ کب ہوگا؟ اس کے حدیثوں میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اتنی تفصیل میں ہم مختصر وقت میں نہیں جا سکتے۔ مختصر طور پر یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ دجال کے ظہور کے بعد، دجال کے آنے کے بعد اور مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے۔ دجال جب پوری دنیا میں اپنے فتنوں کو پھیلائے گا اور مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ بیت المقدس میں ہوں گے، اپنے آخری پڑاؤ پر دجال مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صاف بیان کیا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں اسے داخل ہونے دیجیے۔ پوری دنیا وہ گھوم ڈالے گا، پوری دنیا وہ گھوم ڈالے گا، لیکن مکہ و مدینہ میں اسے داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین مکہ و مدینہ کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت کرا۔ مکہ سے جب مدینہ جائے گا تو مدینہ کے باہر جرف کے میدان میں اسے روک دیا جائے گا، پھر وہاں سے فرشتے اسے مدینہ سے بھگائیں گے تو وہ فلسطین کی طرف چلا جائے گا۔ فلسطین کی طرف جائے گا تو اس وقت مہدی علیہ السلام کے ساتھ مسلمان مسجد اقصیٰ میں نماز کے لیے اکٹھا ہوں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اتریں گے آسمان سے۔ حدیثوں میں صاف ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں ایک سفید مینارے والی مسجد کے پاس سے اتریں گے، دو فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوں گے اور اس طرح اتریں گے کہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اور اترنے کے بعد، آنے کے بعد، زمین پر اترنے کے بعد وہ بھی مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں جائیں گے، جہاں مسلمان ہوں گے۔ ان کو خبر دی جائے گی کہ مسلمان دجال سے بچنے کے لیے بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں اکٹھا ہیں۔ عصر کا وقت ہوگا، عصر کی نماز کے لیے اکٹھا ہوں گے۔ مہدی علیہ السلام نماز کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے، تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسجد اقصیٰ میں پہنچیں گے۔ مسلمان دیکھیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے۔ ان سے کہیں گے کہ آپ آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے، تو رک جائیں گے، کہیں گے نہیں، تم اور تمہارے امام، جو تمہارا امام ہے وہ زیادہ لائق ہے کہ تمہاری امامت کرائے، اس لیے تمہارا جو امام ہے وہ امامت کرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں امت کی فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو یہ مقام دیا کہ اس امت کا ایک آدمی وہ نماز پڑھائے گا جس نماز میں مقتدی کی حیثیت سے ایک رسول بھی شامل ہوگا۔ اس کو آپ نے امت کی فضیلت کے طور پر ذکر کیا ہے کہ یہ امت وہ ہے کہ اس کی نماز میں مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھائے گا، جو امام ہوگا اس امت کا ہوگا، اور مقتدی کی حیثیت سے اس کی نماز میں اس کے پیچھے ایک نبی بھی شامل ہوں گے۔
چنانچہ نماز کے بعد عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی سے نکلیں گے اور دجال کا پیچھا کریں گے، یہاں تک کہ باب اللد، حدیث کا لفظ یہی ہے باب اللد، یہ آج کی تحقیق کے مطابق اسرائیل میں کوئی جگہ ہے، اسرائیل میں کچھ جگہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کا فوجی ہیڈ کوارٹر ہے وغیرہ، لیکن صحیح تحقیق متعین جگہ بیان کرنا مشکل ہے۔ باب اللد یہی لفظ ہے حدیث میں، باب اللد میں جا کر اس کو پکڑیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد حدیث میں ہے کہ اتنا گھبرا جائے گا کہ نمک کے طرح وہ پگھلنے لگے گا، خود ہی نمک کے طرح وہ پگھلنے لگے گا، ساری اس کا گھمنڈ، ساری اس کی اکڑائی، یہ سب ختم ہو جائے گی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد، اور نمک کی طرح وہ پگھلنے لگے گا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام اپنی تلوار سے اس کو قتل کریں گے اور مسلمانوں کو لا کر دکھائیں گے کہ دیکھو میں نے دجال کو قتل کر دیا۔ یہیں عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد حدیث میں ہے کہ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام 7 سال تک اس زمین پر رہیں گے۔ اور کیسے رہیں گے، کیا کریں گے؟ نبی کریم، مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ لیشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویدع الحرب۔ کہتے ہیں کہ قریب ہے، آپ فرماتے ہیں اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم کھا کر آپ کہتے ہیں اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک بہت قریب ہی وہ وقت آنے والا ہے جب عیسیٰ ابن مریم اس سرزمین پر حاکم، منصف حاکم، عدل پرور حاکم، انصاف کرنے والا حاکم بنا کر اتارے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کو حاکم بنا کر انصاف کرنے والا حاکم بنا کر اتارے گا، اور آنے کے بعد صلیب کو توڑیں گے، یعنی یہودیت و عیسائیت سب ختم ہو جائے گی دنیا سے۔ فیکسر الصلیب، صلیب کو توڑیں گے، مطلب یہ ہے کہ یہودیت اور عیسائیت سب ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد سور کو قتل کر دیں گے، دنیا سے سور کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جنگ و جدال، لڑائی، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ عدل و انصاف اور امن و امان اتنا زیادہ عام ہو جائے گا کہ ہر طرف مال کی فراوانی ہوگی، زندگی کے سامان سب آسان ہوگا، اتنا مال ہوگا، حتی یفیض المال، کہا کہ مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ لینے والا نہیں ملے گا، آدمی نہیں ملے گا کہ اس کو مال دے دیا جائے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا، اتنا مال ہو جائے گا۔ یہ برکت کس چیز کی ہوگی؟ یہ اسی عدل انصاف کی ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام اس دنیا میں قائم کریں گے، اور یہ برکت ہے حقیقت میں۔ اس برکت کو، عدل انصاف کے اس برکت کو دیکھنا ہو تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 2 سال کی دور خلافت کو پڑھ جائیے، اس زمانے کو بھی پڑھ جائیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی دور خلافت کو، ان کی سیرت کو پڑھیے۔ جب عدل و انصاف انہوں نے قائم کیا تھا تو کیا تھا؟ لوگ کہتے تھے کہ شام کا گیہوں اتنا بڑا ہوتا ہے جتنا بڑا مدینے کا کھجور ہوتا ہے، اتنی روپے پیسے کی فراوانی تھی کہ زکوٰۃ لے کر لوگ گلیوں میں گھومتے تھے، زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ کون سی چیز تھی؟ اللہ کے حکم کو نافذ کر کے جو عدل انصاف قائم کیا گیا تھا، اس کی برکت تھی، اور یہی برکت ہوگی اس وقت بھی۔ 7 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس سرزمین پر زندہ رہیں گے، باقی رہیں گے، اور 7 سال میں یہ سرزمین آباد ہوگی۔ لیکن اسی بیچ میں جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر موجود ہوں گے، ایک اور واقعہ ہوگا، ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا جس کو بہت ہی بڑا فتنہ کہا گیا ہے، وہ ہے یاجوج ماجوج کا فتنہ۔ یاجوج ماجوج کا بھی ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہی ہوں گے۔ جب یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، وہ نکلیں گے، فتنہ و فساد اپنا لے کر پھیلیں گے پوری دنیا میں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے اندر اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد
اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، یہ سب کے سب جانوروں کی طرح یاجوج ماجوج پوری دنیا میں مر کر پھیل جائیں گے، اور پوری دنیا بدبو سے بھر جائے گی. یہ زمین رہنے کے لائق نہیں بچے گی، زمین رہنے کے لائق نہیں بچے گی. اس وقت پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے انتظام ہوگا، بارش ہوگی، ایسی بارش ہوگی کہ پوری دنیا میں بارش ہوگی. آپ نے فرمایا کہ کوئی مٹی کا گھر ہو یا پکا گھر ہو، کوئی بھی گھر اس بارش سے نہیں بچے گا. اللہ رب العالمین پوری دنیا کو بارش کے ذریعے صاف اور ستھری کر دے گا. اور اس کے بعد زمین کو یہ حکم ہوگا کہ اپنی پیداوار بڑھاؤ، اپنی پیداوار نکالو. زمین کو حکم ہوگا اپنی پیداوار نکالو، اور امن و امان اتنا پھیلے گا. آپ نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے، کہ اتنا زیادہ امن و امان ہو جائے گا کہ کتا اور بلی ایک ساتھ سوئیں گے، شیر اور دوسرے جانور ایک ساتھ سوئیں گے، لڑکا انسان اور سانپ بچھو ایک ساتھ سوئیں گے، کوئی کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اسی سکون کا عالم میں رہیں گے. اس کے بعد قیامت کا منظر آئے گا، اس کے بعد دوسری چیزیں ہیں اور قیامت کا منظر آئے گا. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے. رب العالمین ہمیں اپنے دین کی حفاظت کی توفیق ارزانی فرما. رب العالمین ہمیں اپنے دین کی حفاظت کی توفیق ارزانی فرما، اپنے دین کے لیے قربانی دینے کی توفیق ارزانی فرما. ہمارے اسلاف نے جو پیڑ و پودا لگایا ہے کتاب و سنت کے احیاء کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے، انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، رب العالمین ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے، اور ان کی قربانیوں کو حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق ارزانی فرما. اس ذمہ داری جو اللہ پروردگار عالم تو نے جو یہ ذمہ داری ہے کتاب و سنت کو سمجھنے، اس کو پہنچانے، اگلی نسلوں تک اس کو پہنچانے کی، رب العالمین اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق ارزانی فرما. رب العالمین ہم سب کو نیک کر دے، ہماری آل اولاد کو نیک کر دے، ہماری بھائی بند کو نیک کر دے، ہماری ماں و بہنوں کو نیک کر دے. رب العالمین ہم سب کو دین پر عمل کرنے والا بنا دے. جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، اور جب اس دنیا جانے کا وقت ہے، رب العالمین تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو. ہم علیہ البلاغ.